السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا رومانٹک سا ناول، جس کی آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کی تھی۔ بٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ناول کی ریکویسٹ ہے، بٹ وہ ابھی تک مکمل نہیں ہے رائٹر کے اکارڈنگ۔ ان کی PDF مطلب ریڈی نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے مجھے کہا، تو فی الحال میں ان کا یہ ناول اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ لیکن اس ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، اس ناول کے بارے میں بتانے سے پہلے، میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے، کس جگہ سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، میں ان ریکویسٹ پر کام کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اور رائٹرز سے رابطہ کر کے ان کی پرمیشن، بٹ جب تک پرمیشن نہیں مل سکتی ہم ویڈیوز اس ناول کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جس کی وجہ سے مجھے بیچ بیچ میں اپنی طرف سے دوسرے ناولس بھی ایڈ کرنے ہوتے ہیں، بیکاز چینل کو بھی میں ایمٹی نہیں چھوڑ سکتی، ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا ہے کہ میرے چینل پر ویڈیو نہ آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر کام کرنا ہوتا ہے، تو جب تک آپ کے ریکویسٹڈ ناول کی پرمیشن نہیں ملتی تب تک ہم اسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ لوگ ریکویسٹ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کو صبر بھی کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے رائٹر کی طرف سے رپلائی ملے گا، چاہے وہ 1 مہینے بعد ہی کیوں نہ مل جائے، بٹ میں اس ناول کو ضرور پڑھوں گی۔ اور جیسے ہی آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، میں ویسے ہی رائٹر سے کانٹیکٹ کر کے ان کو میسج ڈال دیتی ہوں، چاہے رائٹر مجھے انسٹا پر مل جائے، فیس بک سے مل جائے، ٹک ٹاک سے مل جائے، جس بھی طریقے سے مجھے رابطہ ملتا ہے میں رابطہ کرتی ہوں اور ان کو میسج کر دیتی ہوں۔ بٹ سم ٹائم رپلائی کافی لیٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو صبر تھوڑا لمبا کرنا پڑتا ہے۔ تو چلو خیر، کئی رائٹرز تو منع ہی کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ بس نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے ہمارے ناولس، کیونکہ ان کے اپنے چینل ہوتے ہیں تو انہوں نے صرف اپنے ہی چینل پر ڈالنا ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ان کی محنت ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ رائٹرز بیچاری بہت بڑے دل کی ہوتی ہے جو دے دیتی ہے، جیسے کہ یہ۔ تو یہ ناول ہے، اس ناول کا نام ہے غربت جانا اور اس کی رائٹر ہے مرہا راجپوت۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس کا فرسٹ ایپیسوڈ بنا وقت کو ضائع کرتے ہوئے۔ بہت باتیں ہو گئی، چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مکمل ناول غربت جانا بائی مرہا راجپوت۔ یہ بھی کافی بڑا ناول ہے، تو اسے ہم منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے ویک میں 4 دیں گے، اور 3 ڈیز جو ہوں گے اس میں آپ کو ڈائریکٹ فرام رائٹر جو ناول میرے پاس آئے ہوئے ہیں میں وہ دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ہے تو اسے ہم 4 دن دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ میں ڈوبا آسمان جو ہلکا نیلا اور گہرا کالا ہو چکا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، 5 کے قریب وقت ہو رہا تھا۔ جب سارا عالم غفلت کی نیند سو رہا تھا، تب وہ شخص نماز پڑھنے کے بعد سڑکوں کے چکر کاٹتا، جاگنگ کرنے کے لیے پاک ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ روز معمول کی طرح وہ اندھیرے میں جاگنگ کرتا تھا اور روشنی ہونے سے پہلے ہی واپس چلا جاتا تھا۔ جس وقت لوگ پارک میں انٹر ہوتے تھے تب تک وہ شخص جا چکا ہوتا تھا۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا، جاگنگ کرتا، وہ کافی میلوں کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ ٹریک سوٹ پہنے، پاؤں میں جوگرز چڑھائے، کان میں ایئرپورٹ لگائے، سیدھے ہاتھ پر ریسٹ واچ پہنے، بالوں کا سپائس بنا رکھا تھا۔ جب دوڑتے دوڑتے اس کی نظر سامنے اس کے انتظار میں کھڑے شخص سے ٹکرائی تو بیک وقت اس کا سنجیدہ چہرہ ہلکا سا مسکرایا۔ بہت دیر لگائی تم نے آنے میں، وہ شخص مبادہ آرائی سے بولتا، اس کے شانے کو تھپکانے لگا۔ کچھ کام تھا اس لیے دیری ہو گئی، کرخت آواز میں بولتا، وہ سرد برفیلی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ میجر، میں تمہارے ذمے ایک کام لگا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہاری قابلیت کے چرچے پورے نیشنل ٹیم میں ہے، اس لیے میں یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں۔ تمہید باندھ کر بولتا وہ ادھیڑ عمر شخص اپنے بازو پیچھے پشت پر باندھ گیا۔ جی انکل، آپ حکم کریں۔ میجر کا سرد لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مشن تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا، تو سب کچھ سنبھل کر کرنا۔ وہ ہیولا بہت ہی شاطر ہے، وہ کسی کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ہیولے کا نام سن کر ان کے سامنے کھڑا میجر اب ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ہیولے کے پیچھے چھپی ایک لڑکی ہے جو کرائم لیڈی کے نام سے مشہور ہے۔ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لوگوں نے بس اس کی پرچھائی ہی دیکھی ہے۔ پورے پاکستان میں اس نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ہر دوسرے دن آکشن اور یا کسی جیولری مارکیٹ سے کچھ نہ کچھ چوری ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ وہ نہ جانے کتنے کرائم کر رہی ہے۔ بولتے بولتے وہ رکے تھے جب میجر نے اپنی معلومات سے انہیں چونکا دیا۔ انکل، میں پہلے سے ہی اس کیس پر دھیان دے رہا ہوں، وہ واقعی ایک لڑکی ہے، میں نے خود اس کی پرچھائی دیکھی ہے۔ وہ اس قدر شاطر ہے کہ آج تک کوئی بھی اسے پکڑ نہیں سکا۔ اس کا بائیو ڈیٹا، اس کی ہر ایک چیز غلط ہے۔ اس کا اصلی نام کیا ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں جان سکا۔ اس کی آئیڈینٹی، ہر چیز رانگ ہے۔ جتنا وہ جان سکا تھا انہیں بتا رہا تھا۔ ہاں میجر، اس کی آئیڈینٹی رانگ ہے، مگر وہ پاکستان کی نہیں ہے، وہ کسی باہر کے ملک سے آئی ہے، ڈنکی کے ذریعے۔
اس نے ہمارے ملک میں قدم رکھا ہے اور آتے ہی اس نے تباہی مچا دی ہے، کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کرتا۔ اگر کوئی غلطی سے بھی اسے چوری کرتے دیکھ لے تو وہ اس شخص کو اس قدر دردناک موت دیتی ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکا۔ میری معلومات کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ لوگوں کو بے دردی سے مار کر ان کا دل سینے سے نکال کر دوسرے ممالک میں فروخت کرتی ہے، یعنی کہ وہ ہارٹ اسمگلر بھی ہے۔ مگر ہم ملک کے محافظ ہیں، ہمیں اپنے ملک کی رکھوالی کرنی ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ آسمان سے مرگجی اندھیرا ختم ہو چکا تھا، پورا آسمان نیلا ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی روشنی بھی بکھر چکی تھی۔ جی انکل، میں اس مشن پر اپنی پوری جان لگا دوں گا، اس کرائم لیڈی کا پردہ تو میں فاش کر کے ہی رہوں گا، انتہائی اٹل لہجے میں کہا گیا۔ مجھے تم پر فخر ہے میجر، بس سنبھل کر رہنا، تمہاری جان ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے۔ میجر کے لیے ان کی آواز میں فکر صاف لاحق ہوئی جب وہ اسبات میں سر ہلاتا واپس جانے کے لیے ان کے ساتھ قدم بڑھا گیا۔ یہ منظر ہے تین دوستوں کے ولا کا جو بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور مستقبل میں ایک ساتھ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پورا ہفتہ ایک ساتھ وہ اس ولا میں گزارتے ہیں، پھر ہفتے میں ایک دن مطلب ویکینڈ پر وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گھر بھی جایا کرتے ہیں۔ صبح کے 7 بج رہے تھے مگر میجر باران خان زادہ ابھی تک اپنی نیندوں کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اطراف میں کھڑے آریان پاشا اور زیام شاہ اپنے خرافاتی دماغ کا استعمال کرتے ایک شاندار پلان اسے اٹھانے کے لیے تشکیل دے رہے تھے۔ یہ ان کی مارننگ کا رول تھا، جو بعد میں اور دیر تک سوتا رہے اسے پھر وہ اپنے روز کے نئے طریقے سے اٹھاتے تھے، اور پھر آج باران کی باری تھی ان کے ہاتھوں روسٹ ہونے کی۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتے اس کے پاس آتے ہی بیڈ پر احتیاط سے بیٹھ گئے۔ آریان نے ہاتھ میں پانی سے بھرا جگ پکڑ رکھا تھا اور زیام شاہ الارم سیٹ کرتا بالکل اس کے کان کے قریب رکھ گیا، لیکن وہ ان کے پلان سے بے خبر آرام سے سو رہا تھا۔ اچانک سے تیز آواز میں سیٹ کیا الارم اس کے کان کے بالکل قریب بجنے لگا۔ باران اٹھ، باران اٹھ، دیکھ اس کی کال آ رہی ہے۔ اس کے کندھے کو جھنجھوڑتا زیام پوری طرح اس کے وجود کو ہلا چکا تھا۔ دفتن باران نے اتنے شور کی وجہ سے اپنی آنکھیں کھول کر ایک ہاتھ اپنے کان پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے زیام کو دور کیا جو پوری طرح اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی پوری آنکھیں کھولتا اور یہ سمجھ پاتا کہ وہ روسٹ ہو چکا ہے، تبھی آریان پاشا نے ہاتھ میں پکڑا لبالب بھرا جگ ایک ہی جھٹکے میں سیدھا اس کے منہ پر پھینکا، جس کی وجہ سے اس کی پوری کھلتی آنکھیں اب بند ہونے کو تھی۔ یکایک باران سمیت اس کا پورا بیڈ گیلا ہو گیا۔ پھر اسی وقت اس نے اپنی آنکھوں کو رب کرتے کڑے تیوروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اپنی بتی سے نکالے شوق انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی حالت سے خاصا لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ تم دونوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کمفرٹر کو خود سے دور کرتے وہ دونوں کی جانب لپکا جو اب بیڈ سے اتر کر صوفے کے کشن پر ہاتھ میں صوفے کے کشن اپنے ہاتھ میں پکڑ چکے تھے۔ رک ذرا زیام، یہ تیرا ہی آئیڈیا ہوگا۔ ایک کشن اپنے ہاتھ میں پکڑ کر وہ زیام کی جانب لپکا تو بیک وقت اس کا بیڈ پر پڑا موبائل رنگ ہوا۔ باران کو زیام کی جانب لپکتے دیکھ آریان نے جلدی سے اس کا موبائل پکڑ کر اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ آہان، اب تو پرائیویسی بھی لگ گئی ہے زیام، شوق لہجے میں بولتے آریان نے موبائل زیام کی طرف اچھالا جو اپنا ہاتھ اوپر کر کے موبائل کو پکڑتا اس کی بغل سے نکلتا آریان کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھ زیام، میں کچھ نہیں کہوں گا تجھے، بس میرا موبائل واپس کر دے۔ باران کا لہجہ ایک دم ہی روحان سا اور ڈھیلا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اب تو مجھے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ تیرا موبائل اب میرے پاس ہے۔ باران پوری کوشش کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی، مگر وہ موبائل کو اوپر نیچے کرتا اس کا دماغ گھما رہا تھا۔ کوئی مان سکتا ہے میجر باران خان زادہ ISI کا ایک اعلیٰ ایجنٹ جو کال ٹریسنگ کرتے ہوئے ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا؟ آریان نے شرارت سے کہا تو اسی وقت باران خان زادہ زیام کے پیر پر پیر رکھتا جلدی موبائل کھینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آریان، تجھے پتا ہے اس نے اسکاؤٹس ایپ بھی ہیک کر رکھا ہے۔ زیام اس کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ کیوں نہیں کرے گا، آخر لڑکیوں سے نفرت کرنے والے کو بھی آج محبت ہو گئی ہے۔ آریان کے مذاق خیز انداز میں کہنے پر باران اس سے سخت برہم ہوا۔ آریان، تو اب مجھ پر طنز کے تیر چلائے گا؟ ہنوز انداز میں اس نے آئیبرو اچکا کر آریان پاشا کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ ظاہر ہے باران، تجھ کو تنگ نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اس کی جانب بڑھتے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آریان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تو زیام شاہ کیوں پیچھے رہتا؟ وہ بھی ان کے درمیان میں راستہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں اپنی دوستی میں مجھے بھول جاتے ہو۔ زیام کا انداز صحیح نہ روٹھی بیویوں والا تھا۔ دفتن ان دونوں نے ایک ساتھ تیز قہقہا لگاتے اسے خود میں بھیجا۔
باران پھر کب مل رہا ہے اس لڑکی سے؟ آریان نے اس کی طرف دیکھا۔ بہت جلد، بزنس وومن ہے، کوئی عام لڑکی نہیں، اس کو امپریس کرنے کے لیے اس کی ٹکر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کا لہجہ پختہ تھا۔ کیا سوچا تو نے؟ زیام کا تفتیش کرنا زیادہ ضروری تھا۔ ہر انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، میں بھی اس سے دو روپ میں ملا کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے اسے محبت کس سے ہوتی ہے۔ غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے اور پرسوچ آواز میں بولا، آج سے میں اس کے پل پل پر نظر رکھوں گا۔ باران تو جانتا ہے نا کسی پر نظر رکھنا جرم ہے۔ زیام کا لہجہ تو شرارت بھرا ہی تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے سنجیدہ کر گیا۔ وہ باران خانزادہ کی ہے اور اپنی چیزوں پر نظر رکھنا جرم نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر پیار اور جنگ میں بھی تو سب جائز ہے۔ نہ جانے اس نے اب آگے کیا پلان کر رکھا تھا۔ اس کے ارادے تو بہت پختہ تھے، یقیناً اس نے کچھ بڑا ہی پلان کر رکھا ہوگا۔ تاریک میں ڈوبا کمرہ جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، باہر کی تمازت روشنی بھی اس تاریک کمرے کو روشن نہ کر سکی۔ ٹی وی کی روشنی کے ساتھ بلند آواز اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ کرسی میں بیٹھی وہ اسے پیر سے ہلا رہی تھی۔ نظریں سامنے ٹی وی پر مرکوز تھی، چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ تھی، آنکھیں فاتحانہ انداز میں چمک رہی تھی، چہرے کی ہر ادا سے غرور ٹپک رہا تھا۔ جی تو ناظرین، شہر کی جانی مانی یونیک جویلر شاپ جہاں سے راتوں رات یہ نگینے کی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ اسکرین میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ کام کرائم لیڈی کا ہے جو راتوں رات انگوٹھی کو چرا کر بھاگ گئی ہے۔ پورے پاکستان میں کرائم لیڈی کے چرچے اب عام ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شہر میں جتنی بھی چوریاں ہو رہی ہے ان سب میں وہ ملوث ہے۔ ISI کی ٹیم ہماری بھرپور مدد کر رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو احتیاط سے رہنا ہوگا۔ نیوز اینکر بول رہی تھی جب اس نے پاس پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کے والیوم کو بند کر دیا اور کرسی گھما کر وہ سائڈ ٹیبل سے انگوٹھی اٹھائی MJ کی جانب دیکھنے لگی۔ خانم، تم نے یہ معمولی سی انگوٹھی کیوں چرائی؟ MJ ابھی بھی اس کی چال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ دفتن اس نے انگوٹھی کے نگینے کو اپنے ناخن کی مدد سے تھوڑا اوپر کو کیا۔ غور سے دیکھنے پر دکھائی دے رہا تھا جہاں سے اس نے نگینے کو اوپر کی جانب کیا تھا وہاں پر اب ایک لوہا باہر کی طرف نکلتا ایک اندرونی راستہ بنا گیا۔ یہ دیکھ کر تو MJ کا منہ ہی حیرت سے کھل گیا۔ پھر اس نے اس چھوٹے سے لوہے کو باہر کی سمت کھینچتے اسے جیسے ہی نکالا تو وہ نگینہ خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مگر اس کے اندر کا جو منظر دیکھنے کو ملا تھا، MJ کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کی خانم کتنی شاطر دماغ کی تھی۔ اس نے دیکھا اس نگینے کی انگوٹھی میں چھوٹے چھوٹے ہیرے تھے جو اس اندھیرے میں چمکتے ہوئے اس کی آنکھیں کھول دینے پر تلے ہوئے تھے۔ خانم، تمہیں کیسے پتا اس میں ہیرے ہیں؟ وہ جتنا حیران ہو سکتا تھا ہو رہا تھا۔ اس نے اب ان چھوٹے چھوٹے ہیروں کو اپنی ہتھیلی پر رکھا جو تقریباً 6 تو تھے ہی۔ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس معمولی سی انگوٹھی میں ہیرے قید ہے۔ پھر اس انگوٹھی کو ایک پزل کی طرح بند کر رکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل ہی ایک سادہ انگوٹھی لگتی تھی، مگر خانم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس انگوٹھی کا گہرا راز۔ یوں ہی نہیں دنیا مجھے کرائم لیڈی کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے بہت سارے کرائم کرنے کے بعد میں اصل حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہوں۔ اس کے ہر انداز سے غرور ٹپک رہا تھا۔ خانم، تم تو مہان ہو۔ وہ ہر بار اس سے اپنی حرکتوں سے متاثر کر دیتی تھی۔ اب ایک اور بار وہ اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ جیری، تم تعریفیں بعد میں کر لینا، پہلے مشن 2 پر دھیان دو۔ ہیرو کو پیکٹ میں ڈالتی مصروف سے انداز میں بولی، بینکاک کی ڈیول کوئین واپس کب جا رہی ہے؟ جیری کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی تھی، مگر خانم نے اس پر بہت توجہ دے کر اسے قابل بنا ہی دیا تھا کہ وہ اب آسانی سے خانم سے بات کر لیتا تھا۔ جب تمہارے ملک کو میری ضرورت ہوئی میں اسی وقت وہاں پہنچ جاؤں گی۔ تاثر سے بولتی وہ جیری کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر لیپ ٹاپ میں کچھ سرچ کرتی، وہ ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھتی، اپنے ذہن میں اتارنے لگی تھی۔ کچھ تھا اور شاید بہت ضروری تھا۔ ہاتھ میں پکڑے شاپر کو یہاں وہاں گھماتی نورے اپنی ہی مستیوں میں چلتی ہوئی جا رہی تھی، ارد گرد نظریں گھماتے ہوئے۔ اچانک سے ہی اس کی نظر اس ولا پر پڑی جس کے باغ میں لگے پھول ایک دم ہی اس کے چہرے پر خوشی بکھیر گئے۔ ہائے اللہ، ہائے اللہ، سیاہ گلاب! میں تو سرخ گلاب کو دیکھ کر پاگل ہو جاؤں، یہ تو پھر سیاہ گلاب ہے! چہکتی ہوئی آواز میں بولتی وہ اچھلنے ہی لگ پڑی تھی۔ گیٹ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی سے ولا کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس کا دل مچلنے لگا تھا اس گلاب کو چرانے کے لیے۔ آج تک اس نے بس تصویروں میں ہی سیاہ گلاب دیکھے تھے، مگر آج حقیقت میں دیکھ کر وہ ایک دم سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، اسے جلد گھر جانا تھا، مگر اب معاملہ اس کے دل کا تھا۔ اس گلاب کو لیے بغیر تو وہ یہاں سے جانے والی نہیں تھی۔
اللہ جی میں اس گلاب کو چرانے جا رہی ہوں، اب ناراض مت ہونا، میں چوری ہرگز نہیں کر رہی، بس مجھے وہ گلاب پسند ہے، بس ایک لوں گی اور جھٹ سے واپس آ جاؤں گی۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھتی وہ فوراً سے اس ولا میں داخل ہوتی سیدھے اس گلاب کے پھول کی جانب بڑھ گئی جو اپنی خوبصورتی سے اسے بہکا رہے تھے۔ ہائے موبائل بھی گھر چھوڑ آئی ہوں، ورنہ ان گلاب کے ساتھ ایک تصویر تو ضرور لیتی۔ دل تو چاہ رہا ہے پورا پودا اتار کر لے جاؤں، مگر میں جانتی ہوں مجھے گناہ ملے گا، اس لیے میں بس ایک ہی لوں گی۔ خود ہی سوال پھر خود ہی جواب دیتی وہ اب گلاب کی شاخ کو پکڑ چکی تھی جب اسی وقت کسی نے اسے کھینچ کر اس کے بازو میں اپنی سخت انگلیاں دبوچتے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ روشنی ختم ہو رہی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ پھر اچانک افتادگی پر تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا، ایک دم سے وہ ڈر گئی تھی۔ اس شخص نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اپنے لب زور سے بھیج رکھے تھے۔ نورے نے دیکھا اس شخص نے اپنا چہرہ کیپ کی مدد سے چھپا رکھا تھا، اس کے ہونٹوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ نہ پایا، اسے بس اس کے کپڑے ہی نظر آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا اس نے جینز کے اوپر ٹاپ پہن رکھی تھی، مفلر کو گلے میں لپیٹا ہوا تھا اور سردی سے بچنے کے لیے صرف ایک جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اس کی اس قدر نزدیک آ گیا تھا کہ اس کی میٹھی خوشبو بآسانی اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ گمبھیر آواز میں بولتا وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت کو تیز کرنے لگا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی وہ لڑکی اس کی شخصیت سے ہی کانپ اٹھی تھی۔ میں لڑکی ہوں؟ خوف کی باعث نورے کی آواز اب ہانپنے لگی تھی۔ وہ شخص اس کی ہڑبڑاہٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ نورے نے ایک تفتیشی نظر سے سر تا پیر اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ بلیک جینس پر بلیک ہی ہوڈی پہنے اس نے سر پر بلیک کیپ اوڑھی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک گبرو نوجوان لگ رہا تھا، مگر اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا تھا؟ یہ بات اسے تفتیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کرخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں وہ پوچھنے لگا۔ نورے افروز۔ کانپتی ہوئی وہ فقط اتنا ہی بولی۔ اس کی گرفت اب اس کے بازو پر ڈھیلی ہو گئی تھی تو اسی وقت نورے کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کہاں سے آئی ہو؟ ایک اور سوال اسی انداز میں پوچھا گیا۔ یہاں پاس سے ہی۔ نورے شاید اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی نیچے نیچے کھسکتی اس کی آنکھیں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے بس اس کے ہلتے ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دیکھا اس کے انابی لب جس کے کنارے سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ بھی تھی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ نہ جانے وہ اتنی پوچھ تاچھ کیوں کر رہا تھا۔ 22 سال۔ وہ محسوس کر رہی تھی اس کے بازو میں موجود اس کے ہاتھ شدید ٹھنڈے پڑ چکے تھے، رات ہونے کی وجہ سے سردی مزید بڑھ رہی تھی۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا خود پر، وہ کیوں کسی کے ولا میں منہ اٹھا کر چلی آئی۔ شادی شدہ ہو؟ نہیں۔ سبز کانچ سے بھری آنکھیں بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے اس سے کیوں اتنا تجسس ہو رہا تھا اس کا چہرہ دیکھنے کا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس بار وہ جنونی انداز میں چیخ کر ہو رہا تھا جس کی بدولت بیک وقت اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں خود آئی ہوں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ اس کے جسم کے ساتھ اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تشویش بھرے لہجے میں پوچھتے اس کی انگلیاں اب پھر سے نورے کے بازو میں دھنسنے لگی تھی۔ وہ مجھے سیاہ گلاب چاہیے تھا، بس ایک ہی لینے آئی تھی۔ قسم سے میں چور نہیں ہوں، بس ایک گلاب ہی میں نے لینا تھا۔ اس کا معصومیت سے بھرا لہجہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے اشارہ اس کے ہاتھ کی جانب کیا جہاں نورے نے مضبوطی سے شاپر پر اپنی گرفت تنگ کر رکھی تھی۔ اس میں نیڈو کا دودھ ہے، میرے بیٹے کا ہے۔ وہ اجرت میں جلدی جلدی بولنے لگی تاکہ یہاں سے جا سکے۔ ابھی تو تم نے کہا تھا تم شادی شدہ نہیں، پھر بچہ کیسے؟ بگڑے تیوروں سے بولتا وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اسے نورے میں خاصی دلچسپی ہو رہی ہو۔ آپ انویسٹیگیٹر ہے کیا؟ اب کی بار وہ مصنوعی برہمی سے بولی تھی۔ اس کا اس طرح سے بولنا اور پوچھنا اس سے برا لگا تھا۔ نہیں تو؟ اس کے بازو سے ہاتھ ہٹاتا زیام تھوڑا دور ہوا۔ پھر اتنی پوچھ تاچھ کیوں کر رہے ہیں؟ خود کو کمپوز کرتی نورے تھوڑا آگے کو ہوئی، مگر وہ اس بار خاموش ہی رہا۔ پھر ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے وہ جانے کے لیے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گئی۔ جب زیام شاہ نے اسے پیچھے سے آواز دی تو اس کے چلتے چلتے قدم وہیں پر رک گئے۔ بیک وقت وہ مڑا۔ یہ لو گلاب۔ سیاہ گلاب کا کھلتا ہوا پھول توڑ کر زیام نے اس کی جانب بڑھایا۔ پہلے تو وہ کترائی، پھر ہچکچائی، پھر کشمکش کا شکار ہوئی، یہ گلاب لے یا نہ لے۔ مگر اس کی اگلی سوچ آتے ہی وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس گلاب کو پکڑتے ہی جلدی سے تھام گئی۔ شکریہ۔ اس شخص کا شکریہ ادا کرتے نورے مشکور لہجے میں بولتی اسی وقت اس کے ولا سے باہر نکل گئی، جب اس دوران اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا گیا۔ اس لڑکی کو اپنے ذہن سے جھٹکتے جیسے ہی اس نے اپنا قدم آگے کی جانب رکھا تو ٹھیک اسی وقت زیام نے ولا میں انٹر ہونے کی بجائے اپنے وہی قدم پیچھے کو موڑ لیے۔ اوہ نو، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ کیسے بھول گیا میں؟ نورے کی وجہ سے وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کی شہادت کی انگلی پر ایک بٹن سائز چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا تھا جو بمشکل ہی دیکھنے سے نظر آتا تھا۔
اور پھر تھا بھی وہ باران خان زادہ کا، جس نے اپنی محبوبہ کے لیے خاص طور پر وہ چیوٹی نما چھوٹا سا کیمرہ بنایا تھا۔ زیام شاہ کو اس نے لانے کو بولا تھا، مگر اس نے وہ کیمرہ کھو دیا تھا۔ اگر کیمرہ گم ہو گیا تو باران مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کا دماغ جھپاک سے چلا تھا، یقیناً وہ کیمرہ اس کی انگلی سے ضرور نورے کے بازو پر لگ گیا ہوگا، لیکن کیونکہ زیام نے صرف اس کو بازو سے ہی پکڑا تھا۔ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے، نہیں تو وہ کیمرہ کہیں کھو نہ جائے۔ زیام زیر لب بڑبڑاتا ہوا ولا سے باہر نکلتا اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا گیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک بلڈنگ کے سامنے جا رکی تھی، پھر وہاں سے ہو کر سیڑھیوں کا راستہ طے کرتے وہ اپنے فلیٹ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو زیام شاہ اس کا پیچھا کرتا وہاں دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا وہ چابی گھماتی اب اندر جا چکی تھی۔ دبتن اس نے اس کے فلیٹ کا نمبر نوٹ کیا، پھر الٹے قدم لیتا وہ سیڑھیاں اتر کر بلڈنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر 15 منٹ وہاں کھڑے ہونے کے بعد اس نے پائپ پر دھیان دیا جو نیچے سے ہوتا ہوا پوری بلڈنگ کا راستہ طے کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر نظر دوڑاتا زیام شاہ پائپ پر چڑھنے لگا۔ اتنا بھی اوپر اس کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ جلد ہی اس کی بالکنی کی ریلنگ کا سہارا لیتا چھلانگ لگا کر بالکنی پر اپنے قدم رکھ گیا۔ بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر آگے پردے تھے اور اندر سے آتی روشنی باہر آ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ماسک نکال کر اپنے چہرے پر لگا اور اپنی کیپ کو صحیح کرتے پردے کو پیچھے ڈھکیلتا اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا وہ بیڈ پر ترچھی لیٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ ہپکنے کی طور پر اس نے اپنے بیٹے کے اوپر رکھا تھا، شاید لوری سناتے وہ اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچے کی بھی آنکھیں بند تھیں، پاس ہی فیڈر خالی پڑا تھا، شاید وہ بچے کو دودھ پلا چکی تھی۔ نورے کی پشت بالکنی کی جانب تھی جہاں وہ کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ بچہ بہت ہی پیارا تھا، اس کے نین نگوش اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے جیسے اس بچے کو وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔ 5 منٹ وہ ٹکاٹک بچے کو ہی دیکھتا رہا تھا، پھر نورے کی لوری ختم ہوئی تو زیام کا سحر ٹوٹا۔ پھر بچے کے دونوں طرف کشنز رکھتی وہ اٹھی، دوبتن اس کی سیدھی نظر اس بیک ہوڈی والے پر پڑی۔ وہ پہچان گئی تھی اس شخص کو، اس نے بھی ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ یہ وہی تھا، لیکن اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر دفعتاً نورے کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ شخص اس کے کمرے میں کیوں اور کیسے آیا؟ آپ؟ ہونک ہوتی آواز میں بولتی وہ خود کے ڈر پر ضبط کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، جبکہ مقابل کھڑا شخص اب اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں موجود سبز رنگ کا کانچ چمک رہا تھا، جیسے آنکھوں میں نمی ہو اور اس کی آنکھیں لشکاریں مار رہی ہو۔ آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اس کا ڈر قابو نہیں ہو رہا تھا۔ کسی انجان شخص کو اپنے فلیٹ میں دیکھ کر وہ گھبرانے کے سوا کر ہی کیا سکتی تھی؟ کھڑکی سے کود کر نہایت تحمل سے بولتا زیام شاہ اس کے چہرے پر اپنی برفیلی نظریں گاڑتا اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ زیام کے آگے کی جانب بڑھنے پر نورے پیچھے کو ہو رہی تھی، پھر اس کی سرد برفیلی نظریں جو اسے مزید خوف میں مبتلا کرنے لگیں۔ حالانکہ زیام بھرپور نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ گول گورا چہرہ، موٹی موٹی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، باریک گلابی ہونٹ جو شاید اب لرزنے لگے تھے، سردی کی وجہ سے اس کی ناک اور گال سرخ پڑ چکے تھے۔ ہاں؟ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر زیام نے اس کے بازو پر نظر ڈالی۔ اس کا کرتا کلرفل پرنٹ تھا، اس لیے وہ چھوٹا سا کیمرہ زیام کو دکھائی نہ دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرا پیچھا؟ آپ نے مجھے اپنے باغ سے گلاب اتار کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں آپ منہ اٹھا کر میرے فلیٹ میں چلے آئیں گے؟ پیچھے کی جانب ہوتی ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ جب اس نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے اپنے دونوں بازو دیوار پر رکھتے اسے مزید جھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ دور ہو ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے مصنوعی برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ شرٹ دو اپنی مجھے، معنی خیز انداز میں بولتا ہوا متلاشی نظروں سے اس کے بازو کو دیکھ رہا تھا، مگر گہرا پرنٹ ہونے کی وجہ سے اسے اتنی دور سے وہ کیمرہ نظر نہ آیا۔ کیا؟ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی جب زیام نے غضبناک نظریں اس کی خوف سے پھیلتی نگاہوں میں ڈالی۔ بحری ہو کیا؟ میں نے کہا شرٹ دو اپنی۔ پتریلے لہجے میں بولتا وہ دہاڑا تھا۔ وہ اس کے غرانے پر ایک دم سے کانپ اٹھی۔ نورے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی، اسے اس کی آنکھوں سے عجیب ہی وحشت ہو رہی تھی۔ اتنی خطرناک نظریں تھی اس کی کہ پوچھو ہی نہ۔ کیوں دوں میں اپنی شرٹ؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی ایک لڑکی کو یہ کہتے ہوئے؟ غصے سے اسے دیکھتی وہ بھی اب بھڑک پڑی تھی۔ تمہاری شرٹ میں ایک چیز اٹک گئی تھی، اپنی شرٹ اتارو اور مجھے دو۔ اس بار زیام نے تفصیلاً انداز میں کہا۔ آپ کو شرٹ چاہیے نا، میں دیتی ہوں۔ وہ اس کی بات کو سمجھ چکی تھی اور اب اس سے چھٹکارے کے طور پر نورے جلدی سے اپنی شرٹ دینے پر راضی ہو گئی۔ پیچھے ہٹیں گے تو ہی میں شرٹ اتاروں گی نا۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں اس پر اپنا گھیرا تنگ کیے کھڑا تھا، پھر اس کے بولنے پر وہ بیک وقت اس سے دور ہوا۔ یہاں ہی کھڑے رہیں، میں کمرے میں جا کر شرٹ اتار کر لاتی ہوں۔
उसे वहाँ खड़े रहने का कहती वो कमरे में जाती बंद हो गई। फिर तकरीबन 2 ही मिनट बाद वो हाथ में अपने कुर्ते को पकड़े चलती हुई उसके पास आई और हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया ताकि वो जल्दी से लेकर यहाँ से जा सके। फिर ज़ैम ने बड़ी एहतियात से उस शर्ट को पकड़ा ताकि वो कैमरा किसी और चीज़ के साथ ना चिपक जाए। शर्ट पकड़ते ही वो सरसरी नज़र उसके दिलकश चेहरे पर डालता फुर्ती की रफ्तार से वहाँ से निकल गया तो उसके जाते ही नूरे ने एक सुक्का सांस लिया। हाँ ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अर्जेंट है। फुटपाथ पर चलते हुए एमजे ने अपने साथ चलती हानम को पुकारा, जो न जाने मोबाइल में अब क्या कर रही थी। जेरी, मैं पैसे हाथ में लेकर नहीं घूमती। हाथ में पकड़े डिस्पोजेबल कप से कॉफ़ी का घूंट भरती हानम मोबाइल में शो होते डन डन के सब्ज लफ्ज़ पर मुस्कुराती हुई अपना अंगूठा रख गई। हाथ में ना सही पर बैग में लेकर तो घूमती हो ना। उसके साथ चलता एमजे बार बार मुड़कर पीछे दुकान पर किसी चीज़ पर नज़र दौड़ा रहा था। जेरी, क्या चाहिए तुम्हें अब? बगैर उसकी तरफ देखे हानम ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। उसका असल नाम जेरी था, इसलिए हानम उसे जेरी ही कहती थी, मगर पाकिस्तान में सब उसे एमजे के नाम से जानते थे। वो गैजेट लेना है जिससे हम छोटी छोटी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। उसने मुड़कर फिर उस गैजेट की तरफ देखा। क्या ज़रूरत है जेरी? मैंने कभी किसी गैजेट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स को लीक करने के लिए मेरा दिमाग ही काफ़ी है। उसके मजबूत अंदाज से गुरूर टपक रहा था। कह भी वो सही रही थी। उसे क्या ज़रूरत इन चीज़ों की जब उसके पास इतना शातिर दिमाग है। रोज़ मामूल की तरह आज भी हानम पूरी तरह अपना भेस बदल कर बाहर निकली थी। जीन्स के ऊपर उसने शर्ट पहन रखी थी, फिर शर्ट के ऊपर लॉन्ग कोट जिसके बटन खुले हुए थे। लेंस की जगह उसने आज सनग्लासेस लगा रखी थी। होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक और होठों के नीचे थोड़ी के ऊपर मोती सा लगा रखा था। सुर्ख नाक सुर्ख हो चुकी थी। पर्स की स्ट्रिप को कंधे पर लटका रखा था। चेहरे का रंग बदलने के लिए उसने ब्लैक बेस का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी गोरी रंगत सानोली रंगत के पीछे छुप जाए। हनम, अब हर किसी का तो दिमाग तुम्हारी तरह नहीं होता है, नहीं ना होता। एमजे ने कहते ही सर्द आ भरी। कह तो वैसे तुम ठीक रहे हो। उसने मुसाफिहाना अंदाज में उसकी बात पर शाने उचकाए, जबकि सर्दी की वजह से धुआं उनके मुंह से निकल रहा था। कह तो मैं भी रहा हूँ, मुझे वो गैजेट चाहिए अपने लिए। साबिका लहजे में बोलता वो हानम के जवाब का मुंतज़िर था। वो जानता था वो गैजेट महंगा होगा और उसे ख़रीद नहीं सकेगा, इसलिए वो हानम से गुजारिश कर रहा था। गैजेट चाहिए तुम्हें? महंगा तो बहुत होगा। चलते चलते अब वो रुक कर एमजे की तरफ देखने लगी। हाँ, इसलिए तो तुमसे फरियाद तो ना हो। हानम की बदौलत वो इतनी खालिस उर्दू बोलना सीख गया था। तुम्हारे लिए फिर लूटती हूँ किसी को। हानम, तुम क्या करने वाली हो? हानम का अंदाज़ा उसे खासा समझ ना आया था। तुम देखते जाओ बस, अब मैं करती क्या हूँ। उसने रोड पर नज़रें दौड़ाई जहाँ तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ गुजर रही थीं, मगर उनकी मिकदार ज़्यादा न थी। फिर ये देखते उसकी नज़र सामने से आती पराडो पर पड़ी, जो चमकती हुई नॉर्मल स्पीड पर आ रही थी। मगर अब पराडो की स्पीड एकदम से तेज़ हुई थी, फिर अगले ही लम्हे आहिस्ता हो गई, मगर अब वो दोबारा तेज़ रफ्तार में आ रही थी। जब हानम फुर्ती से रोड क्रॉस करती उस पराडो के सामने आ खड़ी हुई। अचानक पराडो में बैठा शख्स उसे अपनी गाड़ी के सामने मौजूद देखता ही जल्दी से ब्रेक लगाता अपनी आंखें बंद कर गया, जबकि वो पराडो उसके बिल्कुल पास आकर रुकी थी। मगर हानम चीखती चिल्लाती हुई अपने घुटने को पकड़कर वहाँ रोड पर ही बैठ गई। हाय मेरा घुटना! अपने घुटने पर हाथ रखती वो अब मसनूई दर्द भरे लहजे में बोलती उस शख्स को बाहर आने पर मजबूर कर गई। अलबत्ता वो बड़े ठाट बाट अंदाज में बाहर निकला था। हाय अल्लाह, मेरी टांग तोड़ दी अंधे इंसान! कर रहा वो ऐसे रही थी जैसे सच में उसे लगी थी, जिस पर उस डैशिंग शख्स ने अपनी आंखों से ग्लासेस उतार कर उसकी तरफ देखा। अंधी तो तुम हो, देखकर नहीं चल सकती थी। हानम अब उसे यकटक देखने लगी थी। कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी थी उसकी। एक पल के लिए तो वो उसके हुस्न में ही खो गई थी। फिर अगले ही लम्हे वो उसे गुस्से से देखती फिर से कराहने लगी। मैं देख कर ही चल रही थी, आपकी गाड़ी ने हिट किया मुझे। हानम पिटाई से बोली। तुम खुद आगे आई हो मेरी गाड़ी के। वो अब अपने सीने पर बांध गया अपने हाथ सीने पर बांध गया। ग्रे पैंट कोट में वो बिल्कुल किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। फिर गोरा चमकता चेहरा जो हर किसी की तवज्जो आसानी से खींच लेता था। तौबा तौबा, कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त करने की बजाय आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मसनूई आंसू बहाती अब हानम अफसरदा हुई, जबकि हाथ मुसलसल वो अपने घुटने पर रखती मसल रही थी। ये ड्रामेबाजी बंद करो अपनी। आर्यन पाशा ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मेरे ख्याल से आपको मेरी अयादत करनी चाहिए। अपने लहजे से वो कुछ जता रही थी। आर्यन ने गहरा सांस लेते अपनी पेशानी को मसला। चलो उठो, तुम्हें अस्पताल ले चलूँ। आर्यन ने हाथ के इशारे से उससे उठने का कहा। नहीं, मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊँगी। हानम ने साफ इनकार किया। फिर क्या चाहती हो मुझसे? वो अब तंग पड़ रहा था उससे। आप मुझे पैसे दें, मैं खुद चेक करवा लूँगी।
اس کے کہنے پر آریان پاشا نے اپنی پاکٹ سے والٹ نکالا اور چند نوٹ نکال کر مغروری انداز میں اس کی طرف اچھالے۔ یہ بہت کم پیسے ہیں، میری ٹانگ کی ہڈی توڑی ہے آپ نے، اب نئی ہڈی لگوانے کے پیسے تو پورے دیں۔ سڑک سے نوٹ اٹھاتی وہ کڑک انداز میں بولی، یقیناً صرف فریکچر ہوا ہوگا۔ اپنے لفظ پر زور دیتا وہ اسے گھورنے لگا، دفعتاً وہ پیسوں کو مٹھیوں میں دبوچتی ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اگلے ہی جھٹکے میں وہ اس کے ہاتھ سے والٹ کھینچ کر فوراً سے پہلے وہاں سے بھاگ گئی۔ پہلے کچھ وقت تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر جب سارا معاملہ اس کے پلے پڑا تب تک وہ تیز ترار لڑکی اس کا بٹوا چرا کر بھاگ چکی تھی۔ اور وہ اتنی جلدی میں کہاں چلی گئی، اسے کچھ سمجھ ہی کہاں آئی تھی۔ سامنے پوری سڑک خالی تھی، اسے وہ لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ دفعتاً اس نے اپنے ناک کی نتیں پھلاتے پیر کو زور سے زمین پر مارا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس لڑکی کو، چورنی کہیں کی۔ پیر گھسیٹتا ہوا آریان پاشا دوبارہ سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ایک طرف سے وہ پرسکون بھی تھا کہ اس نے دوسرا بٹوا نہیں نکالا جس میں اس کا سارا بایو ڈیٹا اور ID کارڈ بھی تھا۔ یہ منظر ہے کلب کا جہاں بیٹھے وہ تینوں لوڈو گیم کھیل رہے تھے۔ باران اور آریان دونوں کو ہی گوٹی بس ایک کانی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کانی کس کا آتا ہے اور کون اس میں شکست حاصل کرتا اور کون بازی لیتا۔ موبائل میں وہ گیم کھیل رہے تھے جب آریان نے اسکرین کو ٹچ کرتے اپنے نمبروں کا انتظار کیا، جبکہ باران گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کانوں میں لگائے اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا جو اب اپنی سیکرٹری کو خاصا غصے میں جھاڑ رہی تھی، جس وجہ سے اس کا اتنا دھیان نہیں تھا گیم پر۔ باران کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب آریان جیت گیا۔ دفعتاً آریان نے اپنی جیت پر زیام کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تو باران خانزادہ آریان کے نمبروں میں آئے کانی کو دیکھ کر ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ اوہ، باران خانزادہ تو ہار گیا، آریان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو اب اپنے ایئرپورٹ اتار چکا تھا کیونکہ اب اس لڑکی کی کال بند ہو چکی تھی۔ تو ہار گیا ہے، تو اب جو ہم بولیں گے وہ تجھے کرنا ہوگا۔ زیام شاہ آریان پاشا کا ساتھ دیتا اسے مزید سلگا گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا انہوں نے کوئی گیم لگائی ہو اور باران اس میں ہار جائے۔ ہاں، اب جو ہم تجھے ڈیر دیں گے وہ تجھے کرنا ہوگا۔ اس بار آریان بولا۔ وہ دونوں ہی بہت ایکسائٹڈ تھے باران کو ڈیرز دینے کے لیے کیونکہ وہ یہ پہلی دفعہ کر رہے تھے۔ اچھا چلو بتاؤ کیا کرنا ہوگا مجھے۔ اس نے جلدی ہی تعصب سے بولتے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا، جبکہ وہ 5 منٹ سے آپس میں گھس پھس کرتے اس کے لیے ایک خطرناک ڈیر کا انتخاب کرنے لگے۔ پھر پورے 10 منٹ سوچنے کے بعد انہوں نے باران کو ڈیر دیا۔ ہاں تو باران، تمہارا ڈیر یہ ہے کہ کلب میں اب جو بھی لڑکی آئے گی تمہیں اس کے ہاتھ پر کس کرنی ہوگی۔ زیام نے شوق انداز میں بولتے اس کا ڈیر بتایا، جسے سن کر چند ثانیے کے لیے تو وہ دھک ہی رہ گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ اس نے مہلت سے انکار کیا۔ میں ہار گیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں تم دونوں جو منہ میں آئے بول دو، بلکہ میں کچھ نہیں کروں گا اور نہ ہی میں ہارا ہوں۔ دفعتاً وہ سابقہ لہجے میں بولتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ارد گرد دیکھنے لگا۔ باران، تو ہار گیا ہے، تو مان کیوں نہیں لیتا؟ آریان نے اسے کونی ماری۔ میں جانتا ہوں میں پہلی بار ہارا ہوں، مگر تم لوگ جو ڈیر دے رہے ہو میں نہیں کروں گا۔ لاپرواہی سے اپنے شانے اچکاتا باران صاف لفظوں میں انکار کر گیا۔ پھر ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس کو وہ اپنے لبوں سے لگاتا ایک ہی سانس میں سارا پینے لگا۔ کیوں نہیں کرے گا تو؟ اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ زیام شاہ اس کے ہاتھ سے گلاس چھینتا اس کی توجہ کھینچ گیا۔ باران خانزادہ ISI کا اعلیٰ ایجنٹ اب کیا راہ چلتی لڑکیوں کو پپی دیتا پھرے گا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ مطلب صاف تھا، یہ مہان کام اس کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ کوئی اور ڈیر ہے تو بتاؤ، میں یہ نہیں کروں گا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھا لی، جبکہ آس پاس بیٹھے لڑکیاں کیا لڑکے بھی ان کے گروپ کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں کے پاس حسن ہی انتہا کا تھا اور پھر ان کا مغروری انداز کوئی ایک بار دیکھتے ہی فدا ہو جاتا۔ چل ٹھیک ہے، پھر تو اس لڑکی کا نام بتا جسے تو نے ویڈیو کال ٹریس کرتے ہی اپنا دل دے دیا۔ آریان پاشا شاید آج اس کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ہاں، یہ 2 ہی ڈیر ہے، اب تو دیکھ لے کیا کرنا ہے۔ زیام نے کہتے ہی وسکی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ ان کے دیے دونوں ڈیر ہی اس کے لیے مشکل پیدا کر گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کا نام ابھی نہیں بتا سکتا تھا اور دوسرا ڈیر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جلد ہی پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ ان دونوں کو سنایا۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلا ڈیر منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ کسی کی بات بغیر شرط کے رکھے مان جائے۔ پھر دونوں کے حامی بھرنے پر باران نے اپنی شرط انہیں بتائی اور اپنا ڈیر سر انجام دینے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف وہ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ مارتی ہنستی ہوئی کلب کے اندر جا رہی تھی۔ مڈ میں تالیاں
खड़ी थी बेड में तालिया खड़ी थी, जबकि उसके एक तरफ रीम और दूसरी तरफ नूरे थी। अपनी ही बातों में मगन वो एक साथ ही क्लब के एंट्रेंस पर कदम रख गई। तालिया थोड़ी सी आगे थी जब एकदम से ही क्लब की सारी लाइट्स बंद हो गई। एकाएक हर तरफ अंधेरा फैल गया। सारा क्लब तारीख में डूब गया था। किसी को समझ ही नहीं आई थी कि एकदम से लाइट कैसे चली गई। अंधेरे की वजह से अभी वो नूरे और रीम का हाथ पकड़ती, इससे पहले ही किसी ने उसका हाथ इंतहाई नरमी से थामा। उसने झट से सामने देखा, मगर आंखों के सामने सिर्फ मलगजी अंधेरा छाया था। दफतन इस शख्स ने तालिया को अपने कब्जे में लेते, एक हाथ उसके मुंह पर रखते दबाव डाला कि वो चीखे ना। फिर वो सहूलत से उसके हाथ पर झुक गया। हालांकि तालिया तो मुंजमद ही रह गई। एकाएक किसी के दहकते हुए लब अपनी मुलायमी हथेली पर महसूस करते वो उस बार हकदक हुई। वक्त उसके होंठ हिले। उस शख्स की गिरफ्ती एकदम ढीली पड़ी। तालिया का थोड़ा सा मुंह खुला तो उसने गुस्से के आलम में पूरी कुव्वत से अपने दांत उसकी हाथ की जिल्द में पेवस करने चाहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि उसकी तेज़ कार्रवाई से पहले ही बारान ने अपना हाथ खींच लिया। और इससे पहले बारान उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता, वो खुद ही जल्दी से अपने लबों को एक दूसरे में पेवस करती। अगले ही लम्हे उस शख्स के सीने पर अपने हाथों का वजन डालकर उसे धक्का देती उससे दूर हुई। इस दौरान उसके बदन से आती मर्दाना खुशबू तालिया के हवासों पर छा गई। इससे पहले कि सब अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते, बारान खानज़ादा पुरती सपना काम सर अंजाम देकर वहाँ से चला गया। फिर उसके जाते ही पूरा क्लब रोशनियों में नहा गया। जैसे ही वहाँ पर रोशनी फैली, उसने जांचती नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, लेकिन उनके आसपास कोई भी नहीं था। फिर वो कौन था जो बिना इजाज़त उसे अपने लम्स से आग बगोला कर गया था? ये देखने के लिए वो पीछे की जानिब भी मुड़ी, मगर आसपास कोई होता तो उसे नजर आता ना। क्या हुआ तालिया, किसे ढूंढ रही हो? नूरे ने उसकी मतलाशी नज़रों को देखते तफ्तीश से पूछा। ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना लाल पड़ रहा है? रीम ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे गौर से देखा, जहाँ एकदम ही गुस्सा झलकने लगा था। तुम दोनों को पता है अभी क्या हुआ? वो जाहिल शख्स न जाने कौन था। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अपने हाथ की हथेली को अपनी उंगलियों के पोरों से रगड़ती वो उसके लम्स को मिटाने की भरपूर कोशिश करने लगी। ये तो बताओ हुआ क्या है? तालिया का बाजू थाम कर उसे मेज़ के पास लाती रीम जानकारी वाले लहजे में पूछती कि कुर्सी घसीट कर उसे बिठाने लगी। ये अभी क्लब में अंधेरा हुआ था ना? न जाने कौन मेरे पास आया और मेरे हाथ पर किस कर गया, तैश में बोलती वो उन दोनों को देखकर बताने लगी, जो अब अपनी अपनी कुर्सी संभालती उसके पास होकर बैठ गई। लेकिन उसकी बात सुनते ही नूरे और रीम दोनों ने बेइख्तियार एक साथ कहकहा लगाया। किसी ने किस की? वो भी तुम्हें? नूरे रीम के हाथ पर हाथ मारती उसकी बात पर कहकहा लगाने लगी थी। वो जाहिल शख्स मुझे किस कर गया और तुम लोग हंस रही हो? तेज़ आवाज़ में टपकने वाले अंदाज में तालिया ने दोनों को चुपती नज़रों से देखते सख्त टोन में कहा। तो ये एकदम ही वो हंसते हंसते अब संजीदा हो गई। एक किसी तो की है, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मज़ाहिया लहजे में बोलती रीम और नूरे फिर से छप्पड़ फाड़ कर हंसने लगी थी। हाँ तालिया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एक किस ही तो थी। नूरे ने रीम की बात से इत्तफा किया। तुम लोगों को सिर्फ एक किस लग रही है क्या? तुम दोनों जानती हो उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था, और अगर मैं थोड़ा सा भी मुंह खोल देती या अपने दांत उसकी जिल्द में गाड़ देती तो वो शख्स तड़पता हुआ मर जाता। चिंगाड़ते लहजे में बोलती वो बेध्यानी में अपने मुंह से सच उगल गई। हालांकि नूरे और रीम अब एकदम ही साकित हो गई। उन्हें तालिया से ही उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब उसने नशा करना फिर से शुरू कर दिया था। तालिया, तुम सांप का नशा फिर से करने लगी हो? पुरसोच अंदाज में उसे देखती रीम दबे दबे लहजे में पूछने लगी। उन्हें तो लगा था वो इस नशे को छोड़ चुकी है, मगर आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती है। नहीं छूट रहा मुझसे ये नशा। साबिका लहजे में बोलती वो अब अपनी नज़र झुका गई, जैसे अभी वो उनकी तरफ देखेगी और वो दोनों उसे आंखों ही आंखों में कच्चा कच्चा चबा जाएगी। तालिया, क्यों तुम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अगर इस शख्स के मुंह में तुम्हारा थोड़ा सा भी जहर चला जाता तो तुम जानती हो ना, वो तड़प तड़प कर मर जाता। रीम मसनूई बरहमी से बोलती अचानक ही उस पर भड़क पड़ी थी, जो अब एक लंबा सांस लेती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तालिया, अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगी तो ये तुम्हारे लिए कल को खतरे का बाज बन जाएगा। तालिया, समझने की कोशिश करो, ये नशा बहुत खतरनाक है। अब नूरी अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करने लगी। तुमने लास्ट टाइम भी कहा था तुम नहीं करोगी, फिर भी तुमने ये नशा खुद को लगा लिया। तुम हमारी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती तालिया? हम पागल है जो बार बार तुम पर यकीन कर रहे हैं। गुस्से से बोलती रीम उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। अच्छा, अब तुम दोनों बस भी करो। इस मामले को रफा दफा करने के लिए तालिया जल्दी से बोली। जानती थी उसकी चोरी पकड़ी गई है। अब दोनों ने उसे नसीहतें किए जानी थी जो वो सुनना नहीं चाहती थी। फिर दोनों एक साथ गुस्से से उसे देखती खामोश होकर बैठ गई। जब उन्हें नाराज़ होते देख तालिया ने अपना गला खंकारा। अच्छा ना, अब नाराज़ तो नहीं हो, छोड़ दूंगी इस नशे को भी, बस तुम लोग नाराज़ मत होना मुझसे।
پیار سے بولتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ پر رکھے، مگر وہ رخ موڑتی خاموشی رہی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو ہمیں نہیں کوئی بات کرنی تم سے، آج کا لنچ میری طرف سے تم دونوں کو۔ انہیں راضی کرنے کا اسے ایک آخری طریقہ نظر آ رہا تھا۔ کیا سچ میں؟ ریم فوراً سے اس کی طرف دیکھتی یقین دہانی کرنے لگی۔ ریم خانم، تم جتنی بھی چوریاں کیوں نہ کر لو، رہنا تم نے کنجوسی ہے۔ ڈنر پر انہیں ریم نے بلایا تھا، مگر اب اپنے پیسے نہ لگنے کی صورت میں اسے جو خوشی ملی تھی وہ کافی زیادہ تھی۔ آہستہ بولو تالیہ، کیوں میرا پردہ فاش کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ ریم نے ڈپٹنے والے انداز مجھ سے کہتے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ اب لوگوں کو کیا پتا ہو کہ تم ہی کرائم لیڈی ہو؟ نورے نے بھی ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں، لوگوں کو تو نہیں پتا، مگر تمہارے ذریعے ضرور پتا چل جانا ہے۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو ان دونوں نے ایک ساتھ کہا لگایا، ریم خانم، ویسے تمہارے اتنے چہرے اور نام ہیں کہ اگلا بندہ ہی کنفیوز ہو جائے۔ نورے نے اس بار بولتے ہی شانے اچکائے۔ اسے زیادہ ان چیزوں میں تجسس نہیں تھا، اس لیے وہ ان دونوں کے درمیان کم ہی بات کرتی تھی۔ اب اگلے بندے کو کیا پتا ہو، ریم بھی یہی ہے، خانم بھی یہی ہے، کرائم لیڈی بھی یہی ہے، اور بینکاک کی ڈیول کوئن بھی یہی ہے۔ سرگوشی نما بولتے اس نے ریم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے ابھی بھی صبح والا میک اپ کر رکھا تھا۔ جتنا اونچا تم دونوں بول رہی ہو نا، ضرور کسی نہ کسی نے سن لیا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر چاروں اطراف میں نگاہیں دوڑائی۔ اچھا تو ریم، تم کیا ہر کسی سے بھیس بدل کر ملتی ہو؟ نورے کو آج نہ جانے کیوں اتنی دلچسپی ہو رہی تھی۔ ہر کسی سے تو نہیں، مگر میں روز اپنے چہرے کو ایک نئی شکل دیتی ہوں۔ آج صبح ہی میں ایک شخص کا بٹوا چرا کر بھاگ گئی۔ مجھے یقین ہے دوبارہ اگر ہماری ملاقات ہوئی تو مجھے کبھی نہیں پہچانے گا۔ وہ کافی فخر سے بول رہی تھی، مگر ریم تمہاری آواز تو ایک ہوتی ہے نا؟ نورے آج پوری جانکاری لے رہی تھی۔ نہیں، جب میرا دل کرتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے میں اپنی آواز کو تبدیل کر لیتی ہوں۔ سرسری انداز میں بولتے اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا۔ یہ وہ وائس چینجر ہے جسے میں اپنے منہ کے قریب رکھتی ہوں تاکہ ہر بار میری آواز بدل جائے۔ تو کسی کا بٹوا چرا کر ہمیں لنچ کروانے والی تھی؟ خاموش بیٹھی تالیہ اب مشکوک انداز میں دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ بٹوا تو جیری کو چرا کر دیا، اسے گیجٹ خریدنا تھا، اس نے فارمل انداز میں بتایا۔ ویسے بھی اس کے لیے یہ کوئی نیا کام تو نہیں تھا، وہ آئے دن ہی کچھ نہ کچھ چرا لیتی تھی، چاہے وہ پیسے ہو یا پھر دل۔ ریم، تیرا کیا بنے گا؟ شادی کے بعد تو تو اپنے ہی شوہر کے پیسے چرا لے گی اور وہ بیچارہ کنگلا ہو جائے گا۔ نورے نے اس انداز میں کہا جیسے اسے اس کے شوہر سے خاصی ہمدردی ہو رہی ہو، مگر جواب دینے کی بجائے ریم نے ایک چھپڑ پھاڑ کہا لگایا۔ تالیہ، ریم اور نورے تینوں ہی بچپن کی دوستیں تھیں، تینوں ہی ایک ساتھ یتیم خانے میں بڑی ہوئی، ان تینوں کے ہی ماں باپ نہیں تھے، اس لیے اس ظالم دنیا نے ریم خانم اور تالیہ کو اتنا سفاک بنا دیا، جبکہ نورے زیادہ تر یتیم خانے نہیں رہی تھی، اسے اس کے ماموں لے گئے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، اس خانم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اب خانم کو وہ میجر کیسے پکڑے گا یہ بھی جاننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔